حضور ہمارے لیے یہ واضح پیغام دے کر گئے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو، تم گود سے لے کر گور تک، قبر تک جو ہے تمہارے لیے وقت ہے، تم علم سیکھو۔ سمجھنا چاہیے کہ آخر اتنا علم ہے تو صحیح کہ جناب ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن علم پھر بھی نہیں ختم ہوتا۔ دین کا اتنا علم ہے کہ آپ پنگھوڑے سے سیکھنا شروع کریں تو قبر تک پہنچ جائیں گے، علم ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ جناب نماز روزہ اور یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں آ گئے تو جناب علم ختم ہو گیا۔ نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور نے عمر کی کوئی قید نہیں بتائی کہ اتنی عمر تک تم حاصل کر سکتے ہو، نہیں، فرمایا کہ جب تک سانس جاری ہے علم حاصل کرتے رہو، قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو۔ اور پھر مزید فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، علم کی طلب میں رہے، علم کی تلاش میں رہے، اور اہل علم کی مجلس میں بیٹھے اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھے، اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں اہل علم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ علم کی دو چار باتیں جو ہیں وہ روزانہ نصیب ہو جاتی ہیں، اس کو بھی اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ صرف مال و دولت جو ہے وہ پیسہ ہی نہیں ہے، یہ علم بھی بڑی دولت ہے اور بہترین دولت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بتائی تو وہاں پر بھی علم کا ذکر فرمایا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ اے حبیب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ بتا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے ان ساری چیزوں کے علم جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ علم جو ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ علم آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر سید الانبیاء امام الانبیاء کو اللہ علم عطا فرمائے تو پھر بھی وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت عظیم فضل ہے۔ تو پھر ہمیں کیوں نہیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے عظیم فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، خود حاصل کریں، اپنی اولاد کو حاصل کرائیں، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے ان کے ذہن بنائیں، ان کی تربیت کریں، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا جو ہیں ان کا ذہن بنائیں کہ جناب علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اس سے مراد دین کا علم ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ سیکھیں تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو اور اللہ رسول کے جو احکام ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں اور ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔